الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ کل ہم نے آپ حضرات کے سامنے شہادت کی فضیلت، شہادت کی قسمیں اور شہزادہ رسول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات اور آپ کی شہادت کے متعلق بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اسباب، واقعات، حالات اور بے مثال شہادت کے متعلق بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ کل ہم نے شہادت کی قسمیں بیان کی اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ شہادت کی دو قسمیں، شہادت سری اور شہادت جہری۔ سری کا مطلب پوشیدہ اور جہری کا مطلب اعلانیہ۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ یہ دونوں شہادتیں ان دونوں شہزادوں میں تقسیم ہوئی۔ شہادت سری کا فیض بڑے شہزادے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، اور شہادت جہری کا فیض چھوٹے شہزادے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، کیونکہ جہری کا مطلب اعلانیہ اور جہری کا مطلب یہ کہ ایک مسلمان تلوار لے کر میدان کارزار میں اترتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہوا
علل اعلان اپنی جان قربان کر دیتا، شہید ہو جاتا ہے، تو اس کو جو شہادت حاصل ہوئی وہ شہادت جہری، کیونکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں شہادت جہری کا فیض آیا، اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شہادت کی خبر اس وقت دے دی جب وہ بالکل کم سن تھے، دودھ پیتے بچے تھے۔ متعدد روایات میں یہ چیز بیان ہوئی ہے، سر دست ہم آپ کے سامنے صرف 3 روایتیں بیان کر رہے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ان کی کم سنی ہی میں، بچپن میں ہی دے دی تھی۔ پہلی روایت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو جبریل نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد زمین طف میں قتل کر دیا جائے گا، اور جبریل میرے پاس اس مقام کی مٹی بھی لائے ہیں، انہوں نے مجھے خبر دی ہے اور یہ بھی بتایا کہ یہ ان کے لیٹنے کی یعنی مدفون ہونے کی جگہ۔ پہلی روایت خصائص کبریٰ میں یہ روایت موجود ہے۔ دوسری روایت حضرت ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حسین کو لے کر حاضر ہوئی، اور میں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی گود میں بٹھا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شہزادے سے محبت فرمانے لگے، ان کے رخساروں کو چومتے، ان کی پیشانی کو چومتے، اچانک سرکار کی مقدس آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ام الفضل فرماتے میں حیران ہوئی کہ حضور کی آنکھوں سے اچانک یہ آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اچانک رونے کا سبب کون سی چیز ہوئی؟ سرکار نے فرمایا، اتانی جبرائیل، ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ ان قریب میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، اور مجھے انہوں نے اس زمین کی، اس مقام کی تھوڑی سی مٹی بھی لا کر دی ہے جہاں اس کو یعنی میرے بیٹے کو حسین کو شہید کیا جائے۔ یہ روایت مشکات میں موجود ہے۔ تیسری روایت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں میرے گھر میں کھیل رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، سرکار کے سامنے یہ دونوں کھیل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس دوران حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا، جبریل نے مجھے خبر دی کہ آپ کی امت آپ کے بعد آپ کے اس بیٹے یعنی حسین کو قتل کر دے گی، شہید کر دے گی، اور اس مقام کی مٹی بھی مجھے لا کر دی۔ پھر وہ مٹی سرکار نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی اور فرمایا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لینا، جس دن یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ یہاں تک بتا دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مٹی کو ایک بوتل میں رکھتی تھی اور روزانہ اس کو دیکھتی تھی، فرماتی تھی جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی وہ دن بڑا عظیم دن ہوگا۔ یہ روایت خصائص کبریٰ اور دیگر معتبر کتب میں موجود ہیں۔ یہ 3 روایتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی
شہادت کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، اور سرکار کی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ جو زبان رسالت سے نکل گیا وہی حق ہے اور وہی سچ۔ حضرت یحییٰ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے۔ جنگ صفین سے واپس جب لوٹے تو نینوا کے مقام پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے زور سے ندا دی، جیسے کسی کو پکارتے ہیں۔ فرمایا اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے صبر کرنا۔ کیا فرمایا؟ اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے صبر کرنا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے، یعنی یہ کس کو ندا دی گئی، کس کو تلقین کی گئی؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی تھی کہ حسین اس زمین پر یعنی کربلا میں شہید کر دیے جائیں، اور سرکار کو جبریل نے بتایا اور اس مقام کی مٹی بھی لا کے دی۔ فرمایا اس مٹی سے رنج و بلا کی بو آ رہی، رنج اور بلا کی بو آ رہی۔ ابو عبداللہ حضرت امام حسین کی کنیت، تو حضرت علی نے پکار کر کہا اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے صبر کرنا۔ خصائص کبریٰ اور تہذیب تہذیب میں یہ روایت موجود ہے، اس کے علاوہ بہت سی کتب میں بھی موجود ہے۔ ان تمام روایتوں سے واضح ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب یہ جانتے تھے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوں گے، مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں گے، بھوکا پیاسا رکھا جائے گا، یہ ساری پریشانیاں ہوں گی۔ لیکن یہ بتائیے کسی نے دعا کی کہ مولا یہ پریشانیاں نہ آئیں، یہ مصیبتیں نہ آئیں، یہ چیز نہ ہو، یہ رنج مصیبت پریشانی یہ کچھ نہ ہو؟ کسی نے دعا نہیں کی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی، اہل بیت جانتے تھے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے، امام حسن جانتے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جانتے تھے، سارے اہل بیت جانتے تھے، لیکن کسی نے دعا نہیں کی کہ مولا یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، یہ پریشانیاں نہ آئیں۔ کیوں؟ اس لیے دعا نہیں کی کہ وہ لوگ اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ مرضی مولا از ہما اولا، جو اللہ کی رضا وہی ہماری رضا۔ جب اس نے ہمارے لیے یہی پسند کیا ہے تو جو اس کو پسند ہے وہی ہمیں پسند۔ اس لیے کسی نے دعا نہیں کی۔ دعا کیا کی؟ اے اللہ حسین کو صبر عطا فرما، اے اللہ حسین کو اجر عطا فرما، اے اللہ حسین کو استقامت عطا فرما۔ استقامت کی، صبر کی، اجر کی دعا کرتے رہے کہ جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں حسین اس پر عزم اور استقلال کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اور ہوا بھی یہی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر اور استقامت کا پہاڑ بن کر ان تمام مشکلات، ان تمام پریشانیوں کا مقابلہ کیا۔ اب یہ بات تو آپ نے سمجھ لی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر یہ بتا دیا تھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوں۔ یہ بات اتھینٹک تھی، کنفرم تھی، سرکار کی زبان مبارک سے نکل گئی۔ اور جو چیز یقینی ہوتی ہے اس کے اسباب خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقینی تھی، اس لیے اس کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید تخت نشین ہو گیا، تخت سلطنت پر بیٹھ گیا۔ اب بیٹھنے کے بعد سب سے بڑا خطرہ جو تھا اس کو 3 شخصیات سے تھا۔ 3، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ،
حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ تین شخصیات ایسی تھیں کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک اگر خلافت کا دعویٰ کرتا تو لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو تو صحابیوں کی اولاد تھے، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ تو صحابہ کی اولاد تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو اولاد رسول، یہ تو جگر گوشہ بطول۔ اگر یہ دعویٰ کر دیتے تو پھر تو پورا شام، عراق، حجاز سب کچھ ان کے پیچھے۔ تو سب سے بڑا خطرہ اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کے بعد عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اب یہ تین شخصیتیں اس کی حکومت، اس کی سلطنت کے لیے خطرہ بن سکتی تھیں۔ چنانچہ اس نے کیا کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کے انتقال کی خبر کو پوشیدہ رکھا، اور گورنر مدینہ ولید بن عقبہ اس کو ایک خط لکھا، اس میں ان کے انتقال کی خبر بھی تھی، اور اس میں یہ حکم تھا کہ ان تینوں کو اپنے پاس بلاؤ اور میری بیعت ان سے لے لو، اگر یہ لوگ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے سر قلم کر دو۔ کہ ٹھیک ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ولید کا قاصد آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ کو گورنر نے بلایا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ پھر آپس میں گفتگو کی کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت گورنر کسی سے ملتا نہیں، اس نے ہمیں کیوں بلایا؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا گمان یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا، یزید تخت نشین ہو چکا ہے، ہمیں اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ ہم سے یزید کی بیعت لی جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں یہ بات درست ہے، میرا گمان بھی یہی ہے۔ قاصد کو تو بھیج دیا، پھر کیا کریں؟ فرمایا میں کچھ نوجوانوں کو لے کر جاتا ہوں اور جا کے بات کرتا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ آپ نے چند نوجوانوں کو اپنے ساتھ لیا اور گورنر ہاؤس چلے گئے، ان کو باہر کھڑا کیا، فرمایا تمہیں اندر آنے کی ضرورت نہیں، اگر اندر سے میری آواز بلند ہو جائے تو تم فوراً اندر داخل ہو جانا، ورنہ تم اندر نہیں آنا، باہر رہنا، میں خود باہر آ جاؤں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر صورتحال کوئی خراب ہو جائے، گفتگو میں معاملہ بگڑ جائے تو ظاہر آواز بلند ہوگی، تم لوگ داخل ہو جانا، اور اگر ایسا نہ ہو تو باہر کھڑے رہنا، جب معاملہ ہو جائے گا میں خود باہر آ جاؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ آپ کے چند محب نوجوان جو اسلحے سے لیس تھے وہ باہر کھڑے ہو گئے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گورنر ہاؤس میں اندر داخل ہو گئے۔ آپ نے جا کر سلام کیا، ولید بن عقبہ نے آپ کو خبر سنائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال۔ امام عالی مقام نے تعزیتی الفاظ کہے، اور اس نے فوراً کہا کہ اب امیر المومنین یزید تخت نشین ہو گئے ہیں، لہذا آپ اس کی بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، میرے جیسا آدمی چھپ کر اس طرح بیعت کرے، یہ کون سی بات ہے؟ اگر بیعت کے لیے کہنا ہے تو علل اعلان کہو، مجمع عام میں جا کر کہو، اس کے بعد دیکھیں گے۔ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ ان کا ارادہ کیا تھا کہ اس طرح چھپ کر ان تینوں کو بلا لیا جائے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، ان تینوں کو بلا لیں، ان سے بیعت لے لیں۔ جب یہ تین بڑی شخصیتیں بیعت کر لیں گی پھر ہم اعلان کر دیں گے کہ یزید تخت نشین ہو چکا، ان تینوں نے بیعت کر لی، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لوگ سنیں گے، عام مسلمان بھی سنیں گے، تو وہ سب کے سب بیعت کر
اور یہ بات یقینی تھی کہ لوگ سوچتے کہ جب شہزادہ رسول نے بیعت کر لی تو پھر ہم اور آپ کیا ہیں، سب کے سب بیعت کر لیتے. جبکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یزید فاسق اور فاجر تھا، اور ان کے نزدیک اس کا تقرر خلفائے راشدین کے تقرر کے خلاف ہوا، شرعی تقرر نہیں تھا. آپ نے فرمایا نہیں، فاسق و فاجر ہے، ہم بیعت نہیں کریں. مروان جو اس کا ولید بن عقبہ کا نائب تھا، اس نے کہا ان کو جانے مت دینا، ابھی اسی وقت ان سے بیعت لے لو، اور اگر نہ مانے تو سر تن سے جدا کر دو. ولید نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کیسا مشورہ تو دے رہا؟ اولاد رسول، جگر گوشہ بطول، سردار نوجوانان جنت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سر جدا کر دوں، ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لوں تو قیامت میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا اگر آج تم نے ان کو چھوڑ دیا پھر ان پر قابو نہیں پا سکو گے، یہاں تک کہ کثیر تعداد میں لوگ قتل نہ ہو جائیں. اس نے کہا نہیں، بہرحال میں اپنی عاقبت خراب نہیں کر سکتا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں اہل بیت سے مشورہ کروں گا، لیکن اس وقت میں بیعت نہیں کر سکتا. آپ وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہو روانہ ہو گئے، اپنے گھر تشریف لے گئے. اہل بیت اطہار سے آپ نے مشورہ کیا. آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری زوجہ محترمہ سے تھے، ان کو بلایا. فرمایا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اس طرح مجھے بلایا گیا ہے، امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید تخت نشین ہو گیا، اور مجھے بیعت کے لیے کہا جا رہا ہے ہمارے نزدیک وہ فاسق اور فاجر ہیں، ہم فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کریں. حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنی جان بھی آپ پر قربان کر سکتا ہوں. میرا مشورہ یہ ہے کہ حالات بہت زیادہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. آپ ایسا کریں کہ آپ یہاں سے رخت سفر باندھیں، لیکن کسی ایک شہر میں قیام نہ فرمائیں، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتے رہیں، مستقل کسی جگہ نہ رہیں، اور جہاں آپ جائیں لوگوں کو اپنی بیعت کے لیے بلائیں، لوگ آپ کے ساتھ ہوتے رہیں، بیعت کرتے رہیں، اور ادھر کے حالات آپ معلوم کرتے رہیں. جب یہ حالات سازگار ہوں تب آپ کسی جگہ مستقل قیام فرمائیں، اور جب تک حالات سازگار نہ ہوں آپ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک علاقے سے دوسرے علاقے اس طرح منتقل ہوتے رہیں تا وقت کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی بہترین صورت پیدا نہ کرے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارا مشورہ بہت اچھا ہے، ہم غور کریں گے. دیگر اہل بیت اطہار سے مشورہ ہوا تو سب نے یہ کہا کہ مدینہ طیبہ میں اب رہنا جو ہے یہ ممکن نہیں. ظاہر ہے گورنر پھر اپنے قاصد کو بھیجے گا، آپ کو بلائے گا اور پھر پوچھے گا کہ آپ نے کیا سوچا، کہ آپ یزید کی بیعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور انکار کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی موت واقع ہو جائے، یعنی وہ سر قلم کر دے، اور یہ اصرار بڑھتا رہے گا. بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ رخصت ہو جائے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت اطہار اور دیگر اپنے محبین اور صحابہ کے مشورے سے اس بات پر آپ متفق ہو گئے اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہو جائیں. چنانچہ جب آپ روانہ ہونے لگے اہل بیت سے فرمایا کہ تمام ساز و سامان تیار کر لو، قافلہ تیار کر لو، اور جب سب چیزیں تیار ہو گئیں تو اپنے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے. کہاں رو کر سلام تاجدار عالم امکان،
سلام سید عالم سلام سرور ذیشان، ذرا دیکھو تو چہرے کو اٹھا کر گوشۂ داماں، حسین ابن علی پر تنگ ہیں طیبہ کی اب گلیاں، ذرا حجرے سے نکلو اے مکین گنبد خضرا، ذرا دیکھو تو اہل بیت پر ہیں سختیاں کیا کیا، یزیدی دور ہے اسلام ہے سرکار خطرے میں، نواسا آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرغے میں، ہماری بے کسی اور بے بسی کی لاج رکھ لینا، ہمیں نظروں میں اپنی صاحب معراج رکھ لینا، ہمیں نظروں میں اپنی صاحب معراج رکھ لینا، بس اب اے قبلہ دین مجھ کو جانے کی اجازت ہو، لب اطہر سے فرما دو حسین اب جاؤ رخصت ہو، لب اطہر سے فرما دو حسین اب جاؤ رخصت ہو۔ ذرا سا غور کریں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ وہ مدینہ جہاں ان کی ولادت ہوئی، وہ مدینہ جہاں انہوں نے بچپن گزارا، وہ مدینہ جہاں انہوں نے لڑکپن گزارا، وہ مدینہ جہاں انہوں نے جوانی گزاری، وہ مدینہ جو ان کو سب سے زیادہ محبوب تھا اور سب سے بڑھ کر ان کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا، اور وہ خود اس شہر میں آرام فرما تھا۔ اس شہر کو حسین کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ وہ تو ان کے دلوں کا چین تھا، لیکن حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے کہ امام علی مقام کو وہ پیارا مدینہ جس کو وہ کبھی چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اس جگہ سے محبت کرتا ہے، اس شہر سے محبت کرتا ہے، اس علاقے سے محبت کرتا ہے، اس گھر سے محبت کرتا ہے۔ یقیناً امام علی مقام کو مدینہ طیبہ ہر شہر سے زیادہ پیارا ہوگا، اس لیے کہ وہ ان کی ولادت گاہ تھی، اس کی گلیوں میں وہ کھیلا کرتے تھے۔ لیکن بدبختوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے کہ اسی مقدس اور بابرکت شہر کو چھوڑ کر ہجرت کر جائیں۔ آپ حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر، تمام حالات عرض کیے، رو رو کر سارے حالات پیش کیے، اور روتے ہوئے اجازت لی اور آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے رخصت ہو گئے۔ کون جا رہا ہے؟ فاطمہ الزہرا کا لخت جگر جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ علی شیر خدا کی آنکھوں کا تارا جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ رسول اللہ کے دل کا چین جا رہا ہے، یعنی حسین جا رہا ہے۔ خانے کا غور سے دیکھ اے گروہ مومنی، جا رہا ہے کربلا خیر البشر کا جانشین، آسماں ہے لرزہ بر اندام جنبش میں زمین، فرق پر ہے سایہ افغن شہ پر روح الامین، اے شگوفو السلام اے خفتہ کلیوں الوداع،
اے مدینے کی نظر افروز گلیوں الوداع، مدینے کی گلیوں کو الوداع کہہ دیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اہل بیت اطہار کا یہ قافلہ روانہ ہوا، عورتیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، شیرخوار بچے بھی ہیں اور جانثار ساتھی بھی ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے رخصت ہوئے، کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ معظمہ۔ اہل بیت نے اور صحابہ نے یہی مشورہ دیا تھا کہ یہاں پر یہ لوگ آپ کو رہنے نہیں دیں گے، بار بار اپنے قاصد کو بھیجیں گے، بار بار یزید کی بیعت کے لیے کہیں گے، بہتر یہ ہے کہ آپ مکہ معظمہ تشریف لے جائیں۔ مکہ جائے امن ہے، اللہ نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حرم میں آ گیا وہ امن میں آ گیا، وہ امن کی جگہ ہے، آپ وہاں پر اطمینان سے رہیں، سکون سے رہیں۔ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، آل رسول پر جان نثار کرنے والے ہیں، سچے پکے مسلمان مکہ معظمہ میں ہیں۔ امام آپ وہاں چلے جائیے اور سکون کے ساتھ آپ وہاں پر رہتے رہے، جب تک آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں آپ وہاں پر رہیں۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں مکہ معظمہ چلا جاؤں۔ منزل بمنزل سفر کرتے ہوئے آپ مکہ معظمہ پہنچے۔ اہل مکہ کو جب یہ پتا چلا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، حقیقت میں وہ سچی محبت کرنے والے تھے، اہل بیت پر اپنی جان قربان کرنے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے۔ ان کو پتا چلا نواسہ رسول آ رہے ہیں، سردار نوجوانان جنت آ رہے ہیں، حسین بن علی آ رہے ہیں، خوش ہو گئے اور استقبال کے لیے سب کے سب جمع ہو گئے اور خوشی اور مسرت میں کہنے لگے مرحبا سرورے عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، نخل بستان نبوت کے ثمر آئے ہیں، جن سے روشن ہے جہاں وہ قمر آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک حسین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک حسین آئے ہیں۔ خوش ہو گئے یا رسول، خوش ہو گئے، والہانہ استقبال کیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار اور جتنے آپ کے قافلے میں تھے سب کو عزت اور احترام کے ساتھ مکہ معظمہ میں لے گئے۔ آپ سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ مکہ معظمہ میں قیام پذیر ہو گئے، رہنے لگے۔ ادھر اطلاع پہنچی کہاں؟ کوفے میں، اور یہ خبر عام ہو گئی، سب کو پتا چل گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، یزید ان کی جگہ تخت نشین ہو گئے۔ پہلے تو انہوں نے خفیہ رکھی تھی نا خبر، اس لیے کہ یہ تینوں بیعت کر لیں تب ہم اس خبر کو عام کریں، لیکن امام یہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو روانہ ہو چکے، آہستہ آہستہ خبر بھی پھیل گئی، اور جب یہ خبر کوفے پہنچی اور کوفے والوں کو پتا چلا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا، یزید تخت نشین ہو چکا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، عبداللہ ابن زبیر نے بھی انکار کر دیا، عبداللہ ابن عمر نے بھی انکار کر دیا، تین جلیل القدر شخصیتیں جن سے اس کو خطرہ تھا، انہی تینوں نے انکار کر دیا۔ عبداللہ ابن زبیر کے پاس بھی قاصد جاتے رہے کہ گورنر نے بلایا ہے، آ کے بات کر لیں۔ وہ سمجھ گئے معاملہ کیا ہے، وہ ہیلے بہانے سے قاصدوں کو رخصت کرتے رہے اور وہ بھی مکہ معظمہ پہنچ گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے، آپ بعد میں پہنچے۔ اب یہ خبر جب کوفے پہنچی
انہوں نے فوراً خطوط وہاں سے لکھنا شروع کیے اور ان خطوں میں لکھا ہم آپ کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہم اپنا خون بہا دیں گے، آپ کوفے تشریف لے آئیے۔ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اس لیے کہ وہ فاسق اور فاجر ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک خط آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا۔ بعض روایتوں میں آیا کہ ہزاروں کی تعداد میں خطوط آئے، ہزاروں کی تعداد، اور ان سب میں ایک جیسے مضمون تھے، اپنی محبت، اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری کا دعویٰ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اگر آپ نہیں آئے اور آپ نے ہم سے بیعت نہیں لی، مجبور ہو کر ہم فاسق و فاجر کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ جب کثرت سے خطوط آئے اور ان خطوط کے بعد وفود بھی آنا شروع ہو گئے، یعنی وقت بنا کر لوگ بھی آنا شروع ہو گئے اور اپنی محبت اور عقیدت کا یقین دلانے لگے، تب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ اب مجھے کوفے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ چنانچہ اس وقت بھی آپ نے اہل بیت اطہار سے مشورہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ بتاؤ ہمیں کیا کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے جلیل القدر صحابی، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور دیگر جلیل القدر صحابہ سب نے کہا نہیں، ہم نہیں جانے دیں گے، یہ بے وفا ہیں، ان کی بے وفائی مشہور ہے، انہوں نے آپ کے والد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے میں شہید کیا، کوفے میں، یہ سب بے وفا ہیں۔ آپ کے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں تشریف لے گئے تو ان پر ایک بدبخت نے برچھی سے وار کیا، ان کو شدید زخمی کر دیا، اس وقت بھی کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ تو آزمائے ہوئے ہیں، ان کی بے وفائی تو مشہور ہے۔ اگر آپ وہاں تشریف لے گئے ہمیں خطرہ ہے کہ آپ واپس نہیں آئیں گے، یہ وہی کریں گے جو پہلے کر چکے ہیں۔ شروع میں عقیدت اور محبت، اطاعت و فرما برداری، سب کچھ یہ دعوے کرتے رہیں گے، لیکن جب آپ وہاں پہنچیں گے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ فرمایا پھر یہ وفود، یہ خطوط، کہا امام یہ سب زبانی کلامی، اور حقیقت یہی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ان کوفے والوں کا امتحان نہ کرتا اور امتحان کے میدان میں لا کر ان کا جھوٹا ہونا ثابت نہ ہوتا تو دنیا یہی کہتی کہ کوفے والے بڑے محب تھے، دیکھو کیسے خطوط لکھے، کیسے وفود لے کر آئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے میدان عمل میں لا کر یہ ثابت کر دیا کہ ان کی محبت کے دعوے صرف زبانی کلامی ہیں، اگر سچے محب ہوتے تو اپنی جان بھی نواسہ رسول پر قربان کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب کیا ہوا؟ صحابہ روکتے رہے، اہل بیت بھی روکتے رہے، اور دیگر جو سچے محب تھے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا کریں؟ کہا اچھا ایک صورت ہے، آپ ایسا کریں کہ ابھی خود نہ جائیں، اپنی طرف سے کسی کو اپنا سفیر، اپنا ایلچی بنا کر کوفے بھیج دیں، وہ آپ کی جانب سے بیعت لے ان لوگوں سے، اور جب وہ دیکھ لے کہ حالات سازگار ہیں، کافی تعداد میں لوگوں نے بیعت کر لی، تو امام پھر آپ تشریف لے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ مشورہ جو ہے یہ صائب ہے، یہ رائے ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا اپنا سفیر، اپنا ایلچی بنا کر، وہ روانہ ہوئے اور کوفے پہنچ گئے۔ کوفے والوں کو پتہ چلا حضرت مسلم بن عقیل آئے ہیں، امام حسین کے سفیر ہیں، امام حسین کی طرف سے بھیجا گیا ہے، ان کے ایلچی ہیں، سب نے والہانہ استقبال کیا، زبردست استقبال کیا، اولاد رسول ہیں، حسین بن علی کے سفیر بن کر آئے ہیں۔ فرمایا مجھے اس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے کہ میں تم سے ان کی بیعت لوں۔ سب نے بیعت کرنا شروع کر دی، روزانہ سینکڑوں آدمی بیعت کر رہے ہیں۔
روزانہ گھر گھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت ہو رہی ہے، محافل ہو رہی ہیں، اور ہر محفل میں سینکڑوں کوفی بیعت کر رہے ہیں۔ کیا اظہار ارباب عقیدت نے مسرت کا، ہوا سامان گھر گھر خیر سے مسلم کی دعوت کا، بکثرت نزد مسلم لوگ آئے شاد ماں ہو کر، امام پاک کا یہ خط سناتے ترجمہ ہو کر، ترقی رات دن ہونے لگی اہل عقیدت کی، ہزاروں کوفیوں نے حضرت مسلم سے بیعت کی، ہزاروں کوفیوں نے حضرت مسلم سے بیعت کی، موافق جب فضائیں کوفہ مسلم کو نظر آئی، جماعت لڑنے مرنے کے لیے بھی مستعد پائی، لکھے حالات سب مسلم نے فرزند پیمبر کو، لکھے حالات سب مسلم نے فرزند پیمبر کو، بلایا جانب کوفہ حسین و آل حیدر کو، بلایا جانب کوفہ حسین و آل حیدر کو۔ روزانہ بیعت ہو رہی، سینکڑوں آدمی بیعت کر رہے ہیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت، یہاں تک کہ 18,000 نے بیعت کر لی، 18,000۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب حالات درست ہیں، معمول پر ہیں، فوراً آپ نے خط لکھ دیا امام عالی مقام، اس میں لکھا امام حالات بالکل درست ہیں، 18,000 آدمیوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی، جیسا انہوں نے لکھا تھا یہ ویسے ہی ہیں، سچے محب ہیں، جان دینے والے ہیں، 18,000 نے بیعت کر لی، حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ یہ خط روانہ کیا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر یہ خط روانہ ہوا، ادھر یزید کو یہ اطلاع مل گئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مسلم بن عقیل کوفے پہنچ گئے، 18,000 نے بیعت کر لی، اور ساری فضا جو ہے وہ تمہارے خلاف جا رہی، کوئی تمہاری بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب کوفے والوں کو پتہ چلا ہے کہ حسین نے بیعت نہیں کی تو انہوں نے کہا ہم بھی بیعت نہیں کریں۔ اب اس نے سوچا کہ اگر یہی صورتحال رہی، جب مسلم یہاں پہنچے تو 18,000 نے بیعت کر لی، ارے جب حسین پہنچ جائیں گے تب کیا حال ہوگا؟ ظاہر ہے پھر تو جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب بیعت کر لیں گے۔ شہزادہ رسول آ گئے، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کیا کیا؟ ایک نہایت ہی سخت سنگ دل انسان، عبید اللہ ابن زیاد اس کا نام، وہ بصرے کا گورنر تھا، اس کو وہاں سے ہٹا کر کوفے کی جانب بھیج دیا، اور اسے کہا سنو کوفے کے حالات یہ ہیں، مسلم بن عقیل پہنچ چکے ہیں، 18,000 نے بیعت کر لی ہے، اور اب حسین بھی آنے والے ہیں، تم فوراً یہاں سے روانہ ہو جاؤ، کوفے پہنچو، اور وہاں کے بڑے بڑے عمراء رؤساء کو بلاؤ، ان کو ڈراؤ دھمکاؤ، اور بتاؤ کہ اگر تم نے ان کی بیعت نہ توڑی اور میری بیعت نہیں کی یعنی یزید کی، تو پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے،
ابن زیاد نہایت چالاک اور ہوشیار آدمی تھا. اس نے کیا کیا، وہ وہاں سے روانہ ہوا کوفے کی جانب، اور اس نے حجازی لباس پہنا، اونٹنی پر سوار ہوا، چند لوگوں کو اپنے ساتھ لیے قافلے کی صورت میں. کوفے والوں کو یہ پتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قریب آنے والے ہیں. ان کو یہ پتا تھا کہ حضرت مسلم نے ان کو خط لکھ دیا ہے اور وہ مکے سے روانہ ہونے والے یہاں پہنچیں گے. انتظار میں تھے صبح شام کے کب امام آئیں. ابن زیاد نے یہ دیکھنے کے لیے کہ ان لوگوں کو کتنی عقیدت ہے امام سے، حجازی لباس پہنا اور مدینہ منورہ کی جانب سے جو راستہ کوفے کی جانب آتا تھا وہی اختیار کیا، اور دن میں نہیں گیا، رات کی تاریکی میں یہ کوفے میں داخل ہوا. اور جب یہ داخل ہوا تو اہل کوفہ سمجھے کہ امام علی مقام آ گئے. وہی حجازی لباس تھا، اونٹنی پر تھا، قافلے میں چند لوگ تھے. ان کا خیال یہی تھا کہ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لانے والے ہیں. انہوں نے دیکھا تو والیانہ استقبال کیا، رات کی تاریکی میں پہچان نہ سکے. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. والیانہ طور پر سب آگے بڑھ رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں. یہ خاموش رہا، بولا نہیں. چلتا رہا، کوفے میں داخل ہوا. آواز سن کر ادھر ادھر سے اور لوگ جمع ہو گئے. یہ سیدھا گیا گورنر ہاؤس. کوفے کے گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ. رات کا وقت تھا. انہوں نے جب یہ شور سنا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، انہوں نے دیکھا ارے امام حسین تشریف لے آئے. انہوں نے دارالعمارت کا دروازہ بند کیا اور اس کے بعد وہ چھت پہ چڑھ گئے. جب دیکھا کہ قافلہ بالکل قریب آ گیا تو وہیں سے انہوں نے پکارا، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے لیے آپ واپس تشریف لے جائیے. میں اپنا منصب آپ کو نہیں دوں گا اور نہ آپ سے لڑوں گا. میں آپ سے لڑنا بھی نہیں چاہتا اور نہ یہ منصب آپ کو دینا چاہتا ہوں. وہ یہ سمجھے کہ یہ پورے قافلے کے ساتھ آ گئے، سب نے بیعت کر لی ہوگی، اب یہ مجھے ہٹا کر خود یہاں پر قابض ہو جائیں گے، حکومت ان کی ہو جائے گی. اس نے جب پکارا، وہ بدبخت دروازہ کھول، تب لوگوں نے ابن زیاد کی آواز سنی اور لوگوں نے کہا یہ حسین نہیں، یہ تو ابن مرجانہ ہے. انہوں نے کہا اچھا. وہ سب کے سب ادھر ادھر ہو گئے. یہ اندر داخل ہوا، اس نے دروازہ بند کر لیا اور صبح اٹھ کر کوفے کے جتنے بڑے بڑے رؤساء تھے سب کو اس نے بلایا اور بلا کر کہا، دیکھو مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تم سب نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی. 18,000 نے بیعت کر لی ہے. امیر المومنین یزید کی بیعت کسی نے نہیں کی ہے. یاد رکھو یزید کی فوجیں تیار ہو چکی ہیں، وہاں سے روانہ ہو گئی ہیں. اگر تم نے کل مسلم کا ساتھ نہ چھوڑا تو تمہارے بچوں کو نیزوں پر اچھال دیا جائے گا، تمہارے مال و اسباب کو لوٹ لیا جائے گا، تمہارے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور تم سب کی گردنیں تن سے اتار دی جائیں گی. ابھی تم جاؤ اور اپنے اپنے حلقوں میں جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے قبیلے والے ہیں، ان سب کو جا کر ڈراؤ، دھمکاؤ اور ان کو بتاؤ کہ مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، ورنہ بتاؤ کیا تم یزید کی فوجوں کا اس مقابلہ کر سکتے ہو؟ وہ سب خاموش رہے اور اس کے ڈرانے دھمکانے سے ساری عقیدت محبت ختم ہو گئی. محبت کا دعویٰ کرنے والے، پسینے کی جگہ خون گرانے والے، ابن زیاد کی ذرا سی دھمکی ملی ان کے حوصلے پست ہو گئے، ڈر گئے. ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، ہمارا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا. سب کی عقیدت محبت ذرا سی دیر میں ذرا سی دھمکیوں سے کافور ہو گئی اور اولاد رسول کو تن تنہا چھوڑ دیا. اب کیا ہوا، وہ سب واپس چلے گئے اور انہوں نے اپنے اپنے قبیلوں میں جا کر اعلان کر دیا کہ دیکھو یزید کی فوجیں تیار ہیں، وہ روانہ ہو گئی ہیں، لہذا اب
تم مسلم کا ساتھ چھوڑ۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے اپنا قیام بدل کر ہانی بن عروہ کے گھر میں کر لیا۔ ہانی بن عروہ ایک نیک متقی انسان تھے، آپ ان کے یہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا مسلم آپ میرے یہاں کیوں آ گئے؟ مجھے آپ کا آنا سخت ناگوار گزرا، لیکن اب آپ کیونکہ گھر میں داخل ہو چکے ہیں اس لیے اخلاقی طور پر میں آپ کو باہر نہیں نکال سکتا، آپ کو میں پناہ دے دیتا ہوں۔ فرمایا دیکھو حالات بدل گئے، ان سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ بہر صورت آپ خاموشی کے ساتھ وہاں پر رہتے رہے۔ ابن زیاد نے کہا ہانی کو بلاؤ۔ ہانی بن عروہ جو تھے وہ اکثر جاتے تھے، لیکن جب سے حضرت مسلم بن عقیل ہانی کے گھر میں تشریف لائے تو ہانی بن عروہ نے جانا چھوڑ دیا ابن زیاد کے پاس۔ اس نے کیا کیا کہ ایک غلام تھا جس کا نام تھا معقل، اس کو 3000 درہم دیے اور کہا کہ اس لیے میں نے یہ تجھے دیے ہیں کہ کسی طرح یہ تلاش کرو کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے۔ آپ ہانی بن عروہ کے گھر میں رپوش ہو گئے اور وہ جتنے محبت کرنے والے تھے وہ سب کے سب آپ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ غلام بڑا چالاک تھا۔ ابن زیاد نے کہا دیکھو ایسے انسان کو تلاش کرنے کے لیے سب سے بہترین جگہ مساجد ہیں، وہاں جا کر تم بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ روزانہ جاتا تھا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، سب سے پہلے جاتا سب سے آخر میں آتا اور خامہ خواہ وہاں بیٹھا رہتا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ مسلم بن اوسجہ جن کا نام تھا، جو ہانی بن عروہ کے دوست تھے، اور خاموشی کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے ان سے ملنے کے لیے۔ اب جو بچے کچھ لوگ رہ گئے تھے امام مسلم کے ساتھ، وہ چھپ کر خفیہ طور پر ہانی بن عروہ کے گھر میں ملاقات کے لیے آتے تھے۔ غلام نے کیا کیا، مسجد میں جا کر بیٹھ گیا، اس کا نام تھا معقل۔ اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں کافی دیر سے، ان کے پاس گیا، ان سے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، کافی دور سے میں آیا ہوں، اہل بیت کا بڑا محب ہوں، ان سے محبت کرنے والا ہوں، میرے پاس یہ 3000 درہم ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دوں۔ مجھے پتا ہے کہ لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، لیکن مجھے یہ پتا نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہیں۔ مسلم بن اوسجہ جو تھے نیک متقی انسان تھے، سیدھے سادے انسان، اس غلام کی باتوں میں آ گئے اور اس کو لے کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے، ہانی بن عروہ کے گھر، خاموشی سے، اور جا کر ان کو حالات بتائے کہ یہ دور سے آیا ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے۔ اس نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور وہ 3000 درہم یا دینار جو بھی تھے وہ دے دیے کہ اس سے آپ ہتھیار خرید لیں، کوئی چیز لے لیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے جاسوسی کی کہ روزانہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا تھا، سب سے پہلے آتا تھا، سب سے آخر میں جاتا تھا، اور ساری رپورٹ ابن زیاد کو جا کر دیتا۔ اب ابن زیاد کو پتا چل گیا کہ حضرت امام مسلم ہانی بن عروہ کے گھر میں تشریف فرما۔ ایک دن اس نے ہانی کو بلایا اور کہا تم حکومت وقت کے غدار ہو۔ انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، تمہارے گھر میں امیر المومنین یزید کے خلاف اسکیمیں بنتی ہیں، ہتھیار خریدے جاتے ہیں، تم نے مسلم کو چھپا رکھا ہے۔ ہانی بن عروہ نے انکار کیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب انکار کیا تو اس نے فوراً غلام کو بلا کر آپ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ وہی بدبخت جاسوس جس کا نام تھا معقل، ہانی بن عروہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ جب وہ سامنے آ کر کھڑا ہوا، اب ہانی بن عروہ کے ہوش اڑ گئے، ارے یہ جاسوس، یہ تو بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ روزانہ آتا تھا، یہ تو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا۔ جب دیکھا کہ سامنے یہ کھڑا ہے، اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، ظاہر ہے جس کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے وہ وہیں کھڑا ہے۔ ساری بات وہ سمجھ گئے، اور پھر آپ نے جب یہ دیکھا کہ یہ ساری بات اس کو پتہ چل چکی ہے اور یہ بدبخت جاسوس جو سامنے کھڑا ہے یہ سب بتا چکا ہے، پھر آپ نے بے خوف ہو کر کہا کہ ہاں میں نے اولاد رسول کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے، میں نے ان کی مدد کی ہے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، میں نے مدد کی۔ کیوں کی ہے؟ تم نے کہا اس لیے کی ہے کہ وہ اولاد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں نے اس لیے مدد کی. ہاں یہ صحیح ہے کہ ہتھیار خریدے جا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, ہم یزید کو فاسق اور فاجر سمجھتے ہیں, اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے. تب ابن زیاد نے بدبخت نے غصے میں آ کر زور سے ایک ڈنڈا آپ کے چہرے پر مارا. آپ کے 2 دانت ٹوٹ گئے, ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی, خون بہنے لگا اور پورے کپڑے جو تھے خون سے رنگین ہو گئے. اس کے بعد ہانی کے قبیلے والوں نے دارالامارت کا محاصرہ کیا. ابن زیاد گھبرایا, انہوں نے کہا دیکھو ہمارے سردار کو قتل کیا گیا ہے. ابن زیاد نے قاضی شریح کو بلایا, کہا آپ ہانی سے ملیں اور دارالامارت کی چھت پر جا کر جو لوگ محاصرہ کیے ہوئے ہیں ان کو بتائیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, ان کے سردار کو قتل نہیں کیا گیا. انہوں نے چھت پہ چڑھ کر یہ کہہ دیا, وہ لوگ واپس چلے گئے. اس کے بعد ہانی بن عروہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا, آپ نے اپنے محبوں کو پکارا, ان کو بلایا, تو اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور سب کے ساتھ مل کر آپ نے دارالامارت کا محاصرہ کر لیا. لوگوں نے کہا آپ ہمیں حکم دیں, ابھی ہم اس دارالامارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں, ابن زیاد کو ختم کر کے رکھ دیں. فرمایا نہیں, ہم اپنی طرف سے پہل نہیں کریں گے, ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے صلح ہو جائے, بات طے ہو جائے. ابن زیاد نے پھر وہی اسکیم اپنی چالاکی کے ساتھ اپنائی اور اس نے رؤساء کو, بڑے بڑے لوگوں کو بلایا اور دارالامارت کی چھت پر چڑھا کر کہا ابھی تم جا کر کہو کہ مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں, یزید کی فوجیں روانہ ہو چکی ہیں, ان قریب کوفے پہنچنے والی ہیں, پھر دیکھو تم لوگوں کا کیا حشر ہوگا. تم لوگ چند ہو, وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں, اور وہ سب آ کر تم سب کے سروں کو قلم کر دیں گے, تمہارے گھر بار کو لوٹ لیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا. جو بچے کچے لوگ تھے چند ہزار کی تعداد میں, وہ بھی جانا شروع ہو گئے. 10-5 ادھر گئے, 10-5 ادھر گئے, 10-5 ادھر نکل گئے. دیکھتے دیکھتے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تن تنہا رہے, سارے کے سارے چلے, ایک بھی نہیں رہا. اب صورتحال اور زیادہ عجیب ہو گئی. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے روانہ ہوئے اور اس کے بعد جس دروازے پر جاتے ہیں دروازہ بند. وہی محبت کا دعویٰ کرنے والے, عقیدت کا دعویٰ کرنے والے, اہل بیت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے, پسینے کی جگہ خون بہا دینے کا کہنے والے, ذرا سی دھمکی سے ڈر گئے اور اولاد رسول کو بالکل تن تنہا چھوڑ. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے, دروازے بند ہیں, دیکھا ایک بڑھیا اپنے گھر کے باہر بیٹھی ہے, اس سے پانی مانگا, اس نے پانی لا کر دیا. پانی پی کر آپ بیٹھ گئے. اس نے کہا بیٹھے کیوں ہو, جاؤ اپنے گھر. فرمایا گھر کون سا, میرا کوئی گھر نہیں, میں تو غریب الوطن ہوں, میں تو مسافر ہوں. اس نے کہا کون ہو تم؟ کہا میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی, امام حسین کا ایل کی. آپ مسلم بن عقیل ہیں؟ فرمایا ہاں, ایک وقت وہ تھا کہ 18,000 نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی اور آج ایک بھی ہمارے ساتھ نہیں. غرض یہ کہ اس کو آپ پر رحم آیا, وہ آپ کو گھر میں لے گئی, ایک کمرے میں آپ کو چھپا دیا. لیکن اس کا بیٹا بدبخت آیا اور اس کو جب پتا چلا, اس نے ابن زیاد کو خبر کر دی. ابن زیاد نے دوسرے دن اپنے سپاہیوں کو بھیج کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا لیا اور بلا کر ان کے ساتھ گستاخی کی, ان کی شان میں گستاخی کی, ان کو گالیاں دی اور کہا کہ دیکھو تم نے امیر المومنین یزید کے خلاف بغاوت کی ہے, تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی اور تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے کہ تم میرے ساتھ یہی کرے گا, لیکن میری چند وصیتیں ہیں, یہ سن لو. کیا وصیتیں ہیں؟ فرمایا ایک وصیت تو یہ ہے کہ جب میرا سر تن سے جدا کیا جائے تو میرے جسم کو کسی مناسب جگہ دفن کر دینا. ایک پہلی وصیت. دوسری یہ کہ 700 درہم مجھ پر قرضہ ہے, میرا گھوڑا اور میری تلوار جو ہے اس کو بیچ کر میرا قرضہ اتار دینا. اور تیسری وصیت یہ ہے کہ کسی طرح
اگر تم میں سے کسی سے بھی ہو سکے خدا کے لیے وہ حسین کو مکہ معظمہ یہ خط لکھ دیں کہ وہ کوفے نہ آئیں، یہ سب بے وفا ہو چکے۔ 3 وصیتیں حضرت مسلم بن عقیل نے کی۔ ابن زیاد نے کہا نہیں، ہم کوئی وصیت پوری کرنے والے نہیں ہیں، یہ باغی ہے، اس نے بغاوت کی ہے، اس کے جسم کو ہم کیوں دفن کریں گے، ہم تو کوفے کی گلیوں میں اس کو گھسیٹیں گے۔ اور جلاد سے کہا اس کا سر تن سے جدا کر کے جسم کو دارالعمارت کی چھت پہ سے نیچے اتنی زور سے پھینکنا کہ اس کی ہڈیاں چور چور ہو جائے، دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہو جائے۔ دوسری وصیت، ہم کون اس کا قرضہ اتارنے والے، اس کا گھوڑا اور اس کی تلوار ہم لیں گے، ہم استعمال کریں گے۔ اور تیسری وصیت کہ حسین کو خط لکھ دیں کہ نہ آئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو ان کو بلانا چاہتے ہیں اور بغاوت کی سزا دینا چاہتے ہیں، ہم کیوں روکیں گے حسین کو، اس کی کوئی وصیت نہ مانے۔ خبردار جو کسی نے حسین کو خط لکھا، ہم ان کو بلانا ہے اور ان سے یزید کی بیعت لینی ہے اور انکار کی صورت میں ان کو سزا دینی ہے، یعنی ان کا سر قلم کر دینا۔ لے جاؤ اس کو دارالعمارت کی چھت پر، اس کا سر تن سے جدا کر دو اور بے دردی کے ساتھ اس کے جسم کو اوپر سے زمین پر پھینک دو تاکہ اس کے جسم کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا، آپ کی مقدس آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، جلاد نے کہا کیوں روتے ہو، تم نے بغاوت کی ہے، اب تم رو رہے ہو، تمہیں موت نظر آ رہی ہے، تم موت کے ڈر سے رو رہے ہو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میں موت سے نہیں رو رہا۔ کہا مسلم نے میں روتا نہیں، رونا تو اس کا ہے۔ کہا مسلم نے میں روتا نہیں، رونا تو اس کا ہے۔ حسین ابن علی کو میں نے خط لکھ کر بلایا ہے، چلا دنیا سے میں کعبے سے وہ اب چلنے والے ہیں، چلا دنیا سے میں کعبے سے وہ اب چلنے والے ہیں۔ یہ رونا ہے کہ احکام میں قضا کب ٹلنے والے ہیں، یہ رونا ہے کہ احکام میں قضا کب ٹلنے والے ہیں۔ مجھے آتا ہے رونا اس قیامت خیز منظر پر، مصیبت آئے گی میری وجہ سے آل اطہر پر، مصیبت آئے گی میری وجہ سے آل اطہر پر۔ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے موت نظر آ رہی ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ آپ کوفے تشریف لے آئے۔ میں دنیا سے چل رہا ہوں، وہ کعبے سے چل چکے ہوں، میں یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں عالم بقا کی طرف، اور خوف یہ ہے، ڈر یہ ہے کہ حسین کعبے سے مکے سے چل چکے ہوں گے، جب وہ یہاں پہنچیں گے میرے ساتھ یہ حال کیا ہے تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ میں اس منظر کو سوچ کر خیال کر کے اس وجہ سے رو رہا ہوں، میں موت سے نہیں ڈر رہا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ موت سے ڈرنے والے وہ کہاں تھے، ارے وہ تو جانتے تھے کہ اب جام شہادت نوش کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے، حضور کے پاس ہمیں جانا۔ وہ کیسے موت سے ڈرنے والے؟ غرض یہ کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، جس میں مبارک کو دارالعمارت کی چھت سے گرا کر بے دردی کے ساتھ، بے حرمتی کے ساتھ پھینک دیا گیا۔ ادھر حضرت
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے روانہ ہو گئے. آپ کو خط مل گیا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے لکھ دیا کہ امام حالات سازگار ہیں, 18,000 نے بیعت کر لی, آپ تشریف لے آئیے. اور فیصلہ یہی ہوا تھا کہ پہلے ایک ایلچی کو بھیجا جائے, ایک سفیر کو بھیجا جائے, وہ کوفے جا کر امام کی بیعت لے کوفے والوں سے, جب یہ دیکھے کہ حالات سازگار ہیں خط لکھ دیں, پھر امام علی مقام تشریف لے لیں. آپ روانہ ہوئے. اس وقت بھی جلیل القدر صحابہ نے کہا امام کوفی لا یوفی, کوفی وفا نہیں کرتے, بے وفا ہیں, آپ نہ جائیں. ہمارا دل کہتا ہے کہ اس سفر میں آپ کی موت یا آپ کی شہادت یقینی, آپ واپس نہیں آئیں گے. فرمایا نہیں, مسلم کا خط آ چکا ہے, حالات سازگار ہیں, 18,000 نے بیعت کر لی. چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے کوفے کی جانب روانہ ہو گئے. ادھر ابن زیاد کو یہ پتا چلا کہ حضرت مسلم کے 2 فرزند بھی تھے. اس نے ان کی تلاش میں بھی انعام رکھا کہ جو ان دونوں کو پکڑ کر لائے گا اس کو جوڑا اور گھوڑا دیا جائے گا, اتنے 1000 درہم یا دینار دیے جائیں گے. چنانچہ بدبختوں نے ان معصوم بچوں کو بھی ڈھونڈ لیا اور ان کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کیا. جس بدبخت نے ان معصوم بچوں کو شہید کیا ان کے جسموں کو نہر میں پھینکا اور ان کے مقدس معصوم پاکیزہ سروں کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا. ابن زیاد نے کہا بدبخت, میں نے یہ کب کہا تھا کہ ان کو مار کے لانا؟ میں نے تو کہا تھا زندہ لے کر آنا. اگر یزید نے کہہ دیا کہ زندہ بھیج دو تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو نے تو ان کو قتل کر دیا. کہا اس کو بھی لے جاؤ اور اس کو بھی قتل کر دو. اس کو بھی قتل کر دیا گیا. اس طرح حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 کم سن فرزند بھی جام شہادت نوش کر کے اپنے والد محترم کے پاس پہنچ گئے. اب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے کوفے کی جانب. اہل بیت کا قافلہ آپ کے ساتھ ہے, عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, اور اس کے علاوہ 72 نفوس قدسیہ بھی ہیں جو آپ کے سچے محب تھے اور آپ پر اپنی جان نثار کرنے والے تھے. منزل بمنزل سفر کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقام صفا پر پہنچے. جب مقام صفا پر پہنچے تو عرب کا ایک مشہور شاعر جس کا نام تھا فرزدق, اس سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا امام کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہم کوفے جا رہے ہیں. وہ کوفے سے آ رہا تھا. کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ فرمائے امام حالات صحیح نہیں ہیں. اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں, میں ایک باخبر آدمی ہوں, باخبر انسان ہوں, اگر مجھ سے وہاں کے حالات پوچھتے ہیں تو سنیے. وہاں کے حالات یہ ہیں کہ ان کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ. بس مختصر جملوں میں اس نے بات کر دی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سنا. آپ نے فرمایا اچھا, ہمیں تو خط مل چکا ہے کہ وہاں پہ حالات سازگار ہیں, سب ٹھیک ہے. اس کے بعد اور آگے بڑھے. عبداللہ ابن متی سے ملاقات ہوئی. اس نے پوچھا امام کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کوفے جا رہے ہیں. کہا نہیں آپ وہاں نہ جائیے, حالات درست نہیں ہیں. فرمایا نہیں, مسلم کا خط آ چکا ہے, حالات درست ہیں, ہمیں تو وہاں جانا ہے. غرض یہ کہ مختلف اوقات میں مختلف لوگ اس سفر میں آپ کو ملتے رہے, لیکن حسین کی شہادت گاہ ان کو پکار رہی اور امام علی مقام اسی جانب روا دوا. چلتے چلتے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے اور وہاں پر جب پہنچے تو کوفے سے آنے والے ایک شخص نے بتایا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان کے 2 کمسن بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا. فرمایا یہ کیسے ہوا؟ جب آپ نے حضرت مسلم کی شہادت کی خبر سنی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے.
जिस दम ये सुना शाह ने मुसाफिर की ज़बानी, आंखों से बहे अश्क जिगर हो गया पानी। फरमाया कि राहत में हमारी खलल आया, मंजिल पे न पहुंचे के पयामे अजल आया। ये कैसे हो गया? मुस्लिम को शहीद कर दिया गया, उनके बच्चों को शहीद कर दिया गया। अरे अभी तो उनका खत मिलता है कि 18,000 ने बैत कर ली और बैत का मजीद सिलसिला जारी है, आप तशरीफ ले आए। तुम ये क्या कह रहे हो? कहा मैं सही कह रहा हूं, उनको बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है। कूफे वालों ने वही बेवफाई की और अपनी उसी रिवायत को दोहराया है, किसी एक ने मुस्लिम का साथ नहीं दिया। अब वहां के हालात ये हैं। फरमाया अच्छा, आपने उस वक्त अपने रुफका के सामने एक तकरीर फरमाई। फरमाया सुनो, हम कूफे जा रहे थे, हमें खुतूत और वफूत मिले जिसकी वजह से हम वहां जा रहे थे। यजीद फासिक और फाजिर है, हमें उसके हाथ पे बैत नहीं करनी है। अब तुमने सुन लिया कि कूफे के हालात बदल चुके हैं। अब वो बात नहीं है जो खत पढ़कर हम चले थे, जो कुछ मुस्लिम ने खत में लिखा था, तुमने इस मुसाफिर की ज़बानी सुन लिया कि हालात बदल चुके हैं। उस वक्त हालात कुछ और थे, अब हालात कुछ और हैं। लेकिन मुझे पीछे नहीं हटना है, मुझे तो वहीं जाना है। मेरी तरफ से तुम में से जो जाना चाहे उसको इजाजत है, मेरी तरफ से इजाजत है। मेरी वजह से तुम अपनी जान खतरे में मत डालो। जो आपके रुफका थे ना, उनसे आपने कहा अब रात हो रही है, रात की तारीकी में जो चाहे खामोशी से निकल जाए, मेरी तरफ से इजाजत है, मुझे जाना है, मैं जरूर वहां पर जाऊंगा। लेकिन हालात बदल चुके हैं, तुमने सुन लिया है। जो भी जिस तरफ जाना चाहे अपनी जान बचाकर निकल जाए। लेकिन जब सुबह हुई तो सारे रुफका उसी तरह मौजूद। उन्होंने कहा हुसैन, हम कूफे वाले नहीं हैं जो बेवफाई करें। खुदा की कसम, जहां पसीना गिरेगा खून बहाएंगे। हम औलादे रसूल को इस मुसीबत के वक्त में छोड़कर चले जाएं तो कयामत में रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? सरकार फरमाएंगे तुमने मेरी औलाद को छोड़ दिया, मेरे नवासे को दुश्मन के नरके में छोड़ दिया। अगर आपको छोड़ दें तो कल हुजूर को क्या मुंह दिखाएं? नहीं, जहां पर खून पसीना गिरेगा हम खून बहा देंगे और अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे। लेकिन इमाम, हम आपका साथ हरगिज नहीं छोड़ेंगे। फरमाए मेरी तरफ से इजाजत है? हाँ इजाजत है, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम आपके साथ हैं। और खुदा की कसम, जैसा उन्होंने कहा वो करके दिखाया, अपनी जानों को नवासे रसूल पर कुर्बान कर दिया। आप और आगे बढ़े तो देखा कि हुर बिन यजीद तमीमी 1000 का मुसल्ला लश्कर लेकर वहां पर पहुंचा। उसने सलाम किया, इमाम ने जवाब दिया। फरमाया कैसे आए हो? कहा इमाम, मैं आपकी गिरफ्तारी के लिए आया। क्यों, हमने क्या किया है? हमारा क्या कसूर है जो तुम हमें गिरफ्तार करने के लिए आए हो? फरमाया, कहा उसने कि इब्ने जियाद ने भेजा है कि जहां भी इमाम मिले उन्हें गिरफ्तार करके ले आओ। और एक रिवायत में यह आता है, हजरत अल्लामा अबुल हसनात कादरी अशरफी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब औराक़े गम में एक रिवायत बयान करते हैं। फरमाते एक रिवायत यह भी है कि उसने कहा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं आपका मुती हूं, फरमा बरदार हूं, लेकिन क्योंकि हुकूमत वक्त का मुलाजिम हूं इस वजह से मुझे ये करना पड़ रहा। आप ऐसा कीजिए, मैं ये रियायत आपके साथ कर सकता हूं कि आप रात की तारीकी में निकल जाइए, रात में आप निकल जाएं खामोशी से, और जब सुबह होगी मैं इधर उधर घूम के आपको तलाश करके वापस कूफे पहुंच जाऊंगा। इब्ने जियाद से कह दूंगा कि रात हो गई थी, हमने एक जगह कयाम किया, इमाम वहां से चले गए और सुबह हमने तलाश किया तो हमें नहीं मिले, मैं वापस जाकर ये कह दूं। आपने फरमाया अच्छा। कहा ठीक है। रात को सवारियों पर बैठ गए, सवारियां चलती रहीं, सारी रात सवारियां चलती रहीं। जब सुबह हुई तो अपने आप को उसी मकाम पर पाया जहां से चले। हैरान हुए कि ये क्या बात है, हमने तो सारी रात सफर किया,
حر نے پوچھا امام آپ گئے نہیں؟ فرمایا گئے تو تھے لیکن جا نہیں سکے. گئے تھے لیکن جا نہیں سکے. اچھا تو چلے اس رات کو چلے جائے. اس رات بھی ایسا ہی ہوا, تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا. 3 راتیں مسلسل سفر کرتے رہے. جب صبح ہوتی تھی اپنے آپ کو اسی مقام پر پاتے تھے جہاں سے چلے تھے. جب 3 دفعہ ایسا ہو گیا تب امام علی مقام نے ایک گزرنے والے سے پوچھا بتاؤ اس مقام کا نام کیا ہے؟ جہاں ہم کھڑے ہیں اس میدان کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام ہے کربلا. یوں ہی لفظ کربلا امام حسین نے سنا, فرمایا سچ فرمایا تھا ہمارے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حسین کی شہادت گاہ کربلا ہے. حسین کی شہادت گاہ کربلا ہے. اگر واقعی یہ کربلا ہے اب ہم یہاں سے نہیں جا سکتے. اب تو اسی کو سنوارنا ہے, اب تو یہیں رہنا ہے, اب تو اپنے خون سے اس کو سجانا ہے. اگر یہ کربلا ہے تو اب ہم یہاں سے نہیں جا سکتے. کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے, مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. مدینے والے کربلا میں پہنچ چکے تھے. اگر واقعی یہ کربلا ہے تو اب ہم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے. ایک روایت میں یہ آیا کہ آپ نے اپنے قاصد جس کا نام تھا قیس اس کو کوفے بھیجا. وہ آپ سے پہلے وہاں پہنچا لیکن راستے میں اس کو پکڑ لیا گیا, ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا. ابن زیاد نے اس خط کو کھول کر دیکھا جو امام نے کوفے والوں کے لیے لکھا تھا, اور جو کچھ اس میں لکھا تھا کہ میں اب یہاں پر پہنچنے والا ہوں اور میں تم سے اپنی بیعت لوں گا, اس نے اس خط کو پھاڑ دیا اور کہا اس خط کو کوفے والوں تک نہ پہنچنے دیا جائے اور اس قاصد کا سر قلم کر دیا جائے. چنانچہ اس قاصد کا سر قلم کر دیا اور امام حسین کا وہ عاشق آپ پر قربان ہو گئے. اب تو حالات آپ کی سمجھ میں آ گئے تھے اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس وقت جہاں پر ہم کھڑے ہیں جو مقام ہے اس کا نام کرب و بلا ہے. فرمایا نہیں اب یہاں سے نہیں جا سکتے, یہیں پر اپنے خیمے لگا دو, یہیں پر سب خیمے لگا دو, اب یہیں رہنا ہے, یہاں سے واپس نہیں جانا ہے بلکہ اپنے خون سے اس کی آبیاری کرنی. ادھر سے فوجیں آنا شروع ہو گئی. ابن سعد جو کہ صحابی رسول سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران کا بیٹا تھا, یزید نے اس کو رے کی حکومت دی تھی. ابن زیاد نے اس کو وہاں سے بلایا اور کہا پہلے یہاں آ کر حسین کا مقابلہ کر, پھر تجھے رے کی حکومت ملے گی. وہ بدبخت رات میں سوچتا رہا کہ میں کیا کروں, اور آخر اس کی بدبختی اس پر غالب آئی اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے نواسہ رسول کے مقابلے میں آ جانا چاہیے. چنانچہ وہ دولت کی حرص حوث اور رے کی حکومت اس کی نظروں میں آئی اور اس نے سوچا کہ مجھے یہی چیز حاصل کرنی چاہیے. اپنی عاقبت کا یا آخرت کا خیال نہیں کیا, دنیا کو مقدم رکھا اور فوجیں لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں وہ آ گئے. حضرت محمد بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا کی 2 نہروں پر تھے. پس امام نے شمر ذل جوشن کو دیکھا جس کے جسم پر برس کے داغ تھے. امام علی مقام نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا اللہ اور اس کا رسول سچا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں ایک ابلغ کتے کو دیکھتا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے, خدا کی قسم وہ ابلغ کتا یہی شمر ذل جوشن. یزید کی فوجیں آنا شروع ہو گئی اور اس کے بعد ابن سعد, شمر ذل جوشن, خولی بن یزید
اور جتنے بھی بڑے بڑے اشقیاء تھے سب کے سب وہاں پر آ گئے۔ ابن سعد نے آ کر ایک شخص سے کہا کہ جاؤ حسین سے پوچھو کہ یہاں کیوں آئے۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں جاتا۔ کیوں؟ تجھے کیا ہوا؟ کہا خط لکھنے والوں میں میں بھی تھا۔ دیکھو کتنے بدبخت ہے، خود خط لکھ کر بلایا اور خود مقابلے پر۔ میں نہیں پوچھ سکتا، خط لکھنے والوں میں بھی تھا۔ اس نے پھر دوسرے کو بھیجا جاؤ پوچھو کیوں آئے۔ اس نے آ کر پوچھا، فرمایا کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ ان بدبختوں نے تو خط لکھ کر بلایا تھا، یہ وفود اور خطوط بھیجے کہ ہم بیعت کریں گے، ہم محب ہیں، فرما بردار ہیں، مطیع ہیں۔ دیکھو جب ہم یہاں پر آ گئے انہوں نے اولاد رسول کو تنہا چھوڑ دیا، اور اب ہم سے پوچھتے ہو کیوں آئے ہو؟ اچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یزید کی بیعت کر سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، حسین سر دے سکتا ہے، فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ امام علی مقام نے جو بات پہلے کہی آخری دم تک اسی پر قائم رہے۔ اب سامنے فوجیں ہیں، ادھر امام کے خیمے لگے ہوئے ہیں، ادھر یزیدیوں کے خیمے لگے ہوئے۔ آپ نے فرمایا اچھا سنو، ابن سعد سے کہا کہ ابن زیاد سے کہو کہ میری کچھ شرطیں ہیں، اس کو مان لو تو جنگ کی ضرورت نہیں۔ میری ایک شرط تو یہ ہے کہ مجھے یزید سے خود بات کرنے دو، مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں خود اس سے بات کر لوں، جو معاملہ ہوگا دیکھا جائے گا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یا مجھے یہاں سے جانے دو، میں کسی بھی علاقے کی طرف چلا جاؤں گا، وہاں عبادت کرتے ہوئے تبلیغ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دوں۔ اس نے کہا نہیں ہم یہ شرطیں نہیں مانتے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میرا ایک ہی بات میری ہے شروع سے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اس کا تقرر خلفائے راشدین کے تقرر کے خلاف ہے، یہ فاسق ہے، فاجر ہے، اور حسین کا سر کٹ سکتا ہے، باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا، حسین سر دے سکتا ہے، فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ ابن سعد نے کہا ان کا پانی بند کر دو، جب پانی نہیں ملے گا ان کے ساتھ شیرخوار بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ شیرخوار بچے پیاس سے بلک رہے ہوں گے، عورتیں بے چین ہوں گی، یقیناً یہ پھر اس تنگی سے اس پریشانی سے تنگ آ کر یزید کی بیعت کر لیں۔ پانی بند کر دیا گیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزم اور آپ کے استقلال میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ اب میں یہاں پر ایک بات کرتا ہوں، کس کا پانی بند کیا؟ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کہاں پر؟ فرات پر فوجیں لگا دی، سپاہی کھڑے کر دی۔ حسینی فوج کا کوئی سپاہی، کوئی آدمی یہاں آنے نہ پائے، اور ایک قطرہ فرات کا حسین کے خیموں تک پہنچنے نہ پائے۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا یقین یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حسین میں اتنا اختیار تھا کہ اگر وہ دریائے فرات کو حکم دیتے بہتا ہوا حسین کے خیمے تک آ جاتا۔ یہ اختیار تھا یا نہیں تھا؟ جس کے نانا کی یہ طاقت ہو کہ ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، کیا ان کے نواسے میں یہ طاقت نہیں تھی؟ وہ با اختیار نانا کا با اختیار نواسا تھا، با اختیار نانا کا با اختیار نواسا۔ اگر چاہتے تو فرات کو حکم دیتے، بہتا ہوا حسین کے خیمے تک آ جاتا، یزیدی منہ دیکھتے رہ جاتے۔ لیکن حسین نے اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا، حسین نے اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو، اپنی روحانی طاقت کو استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ظالم کتنا ظلم کرتا ہے، اگر ظلم کرنے میں اس کا جواب نہیں ہے تو صبر کرنے میں حسین کا جواب نہیں۔ اگر
اگر یہ ظلم کرنے میں بے مثال ہے تو حسین صبر کرنے میں بے مثال. مرضی مولا از ہمہ اولا، جو خدا کی رضا وہی ہماری رضا. جب اس نے ہمارے لیے یہی پسند کیا ہے تو جو اس کو پسند ہے وہ ہمیں پسند. اور حقیقت کیا تھی؟ دنیا کا پانی وہ پینا ہی نہیں چاہتے. دنیا کا پانی پینا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ تو حوض کوثر کے جام پینا چاہتے. وہ تو اپنے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے حوض کوثر کے جام پینا چاہتے تھے. تو جو کوثر پینا چاہتا ہو وہ فرات کا پانی کیا پیے؟ اس لیے اختیار کے باوجود، روحانی قوت کے باوجود حسین نے حکم نہیں دیا، صبر کرتے رہے اور دنیا کو بتا دیا اگر ظالم ہونے میں اس کا جواب نہیں ہے تو مظلوم ہونے میں میرا بھی جواب ہے. اگر ظلم کرنے میں یہ ظالم بے مثال ہے تو صبر کرنے میں حسین بے مثال. اس کے بعد آپ نے ان بدبختوں کے پاس جا کر ایک تقریر کی، حجت تمام کی. فرمایا سنو، مجھے پہچانو، میں کون ہوں؟ میں حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں ہی حضور کا وہ نواسا ہوں کہ جب نماز کی حالت میں سرکار ہوتے اور میں ان کی پشت مبارک پر چڑھ جاتا، حضور اپنے سجدے کو طویل کر دیتے کہ میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو میرا نواسا حسین گر جائے گا، اسے اذیت ہوگی، اسے تکلیف ہوگی. اتنی محبت میرے نانا مجھ سے کرتے تھے. بتاؤ اس وقت روئے زمین پر تمہارے نبی کا کوئی دوسرا نواسا موجود ہے؟ نہیں، میرے علاوہ تمہارے نبی کا دوسرا نواسا روئے زمین پر کوئی موجود نہیں. میں حجت تمام کر رہا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں تاکہ کل قیامت میں تم کوئی عذر پیش نہ کر سکو کہ ہمیں بتایا نہیں تھا، ہمیں سمجھایا نہیں تھا. مجھے پہچانو، میں حسین بن علی ہوں. ہمارے ہی متعلق ہمارے نانا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ہماری ہی ماں ہے جو جنتی عورتوں کی سردار، ہمارا ہی باپ ہے جو عرب کے تمام مردوں کا سردار ہے، ہمارے ہی نانا ہیں جو سارے نبیوں کے سردار. ایک ایک بات حسین سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، حق کو واضح کر رہے ہیں، اس لیے اتمام حجت ہو جائے. کوئی عذر نہ پیش کر سکو کہ ہمیں بتایا نہیں تھا. میں ایک ایک چیز تمہیں بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. لیکن کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ان کی آنکھیں حق دیکھنے سے اندھی ہو چکی تھی، ان کے کان حق سننے سے بہرے ہو چکے تھے، ان کی زبانیں حق بولنے سے گونگی ہو چکی تھی. سب کچھ سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، لیکن بدبختی ان پر غالب آ چکی تھی اور انہوں نے کسی چیز کا خیال نہیں کیا. نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اور ان کے رفقا پر، ان کی اولاد پر پانی بن کر دی. حاکم کا یہ حکم تھا پانی بشر پیے، گھوڑے پیے، اونٹ پیے، اہل ہنر پیے، سب پیے، پر ان کو تم منع نہ کیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو. سب پانی پی سکتے ہیں سوائے حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کے اور ان کے ساتھ جو بھی. بہر صورت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجت تمام کر دی. اہل بیت سے کہا کہ دیکھو آج کی رات ہے عبادت کی رات، آج رات عبادت کر لو، کل شہادت کا دن ہے، 10 محرم الحرام قیامت صغری. اہل بیت نے پوری رات عبادت میں گزاری، ریاضت میں گزاری، اور کس طرح کس خشوع اور خضوع کے ساتھ ان لوگوں نے عبادت کی ہوگی. 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا،
صبح ہوئی، سحر ہوئی، لیکن یہ سحر عجیب سحر تھی۔ کیسی سحر تھی؟ سجدوں سے نمازوں سے یہ رفعت کی سحر ہے، رونے کی تزلزل کی یہ عبادت کی سحر ہے، ہائے یہ سحر رنج و مصیبت کی سحر ہے، عاشور محرم ہے شہادت کی سحر ہے، لٹنے کا تباہی کا پریشانی کا دن ہے، اولاد پیغمبر کی یہ قربانی کا دن ہے۔ 10 محرم الحرام قیامت صغری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے جنتی پھول سب کے سب میدان کربلا میں، امام علی مقام نے حجت تمام کی، ان کو بتایا، ان کو سمجھایا، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ ادھر سے ان بدبختوں نے شدید حملہ کیا، ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج اپنے جرنیل سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں، آپ کی سربراہی میں، اور ادھر وہ بدبخت اشقیاء شمر ذی الجوشن، خولی بن یزید، یہ سب کے سب کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا دیکھو ان لوگوں سے فردن فردن مقابلہ مت کرنا، یک بار کے ان پر حملہ کرو اور ان سب کو ختم کر کے رکھ دو، تہس نہس کر دو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل نہیں کی، فرمایا ہم اپنی طرف سے جنگ کی پہل نہیں کریں۔ اس طرف سے پہلا تیر چلا، جب ادھر سے پہل ہوئی تب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا تلواریں لے کر میدان کارزار میں اترے، اور آپ نے اور آپ کے اہل بیت اطہار نے اور وہ 72 نفوس جو آپ کے ساتھ تھے، نہایت بے جگری کے ساتھ یزیدی فوج کا، ان بدبختوں کا، ان ناریوں کا مقابلہ کیا، ان کو واصل جہنم کیا۔ لیکن یہ لوگ چند تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، یہ لوگ بھوکے تھے، پیاسے تھے، کئی دن سے بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے چین اور بے قرار تھے۔ وہ بدبخت نہ بھوکے تھے نہ پیاسے تھے، لیکن بھوکے اور پیاسے ہونے کے باوجود حسینیوں نے ایسا عظیم و شان مظاہرہ کیا اپنی جرات اور بہادری کا کہ چشم فلک نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کرتے رہے، لڑتے رہے، یہاں تک کہ آپ گھوڑے سے نیچے گرے، اور جب نیچے گرے فرمایا آج جمعہ ہے، آج خطیب منبر پر ہوں گے اور میرے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہوں گے۔ بدبختوں تم ان کے نواسے کے ساتھ کیا سلوک کر رہے؟ مجھے وہ آخری سجدہ بھی کرنے دو تاکہ کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرمائیں حسین تو نے وہ آخری سجدہ کیوں نہیں کیا۔ امام علی مقام نے زخموں سے چور چور ہیں، کہیں تیر، کہیں نیزے، کہیں تلواروں کے زخم ہیں، روزانہ پانی سے وضو کرتے تھے، آج اپنے خون سے وضو کیا ہوا ہے۔ گھوڑے سے نیچے گرے، اپنی مقدس پیشانی کو زمین کربلا کے ساتھ لگا دیا اور کہا مولا تیرا کرم ہے کہ حسین کا سر اب بھی جھکا ہے تو تیرے سامنے جھکا ہے، باطل کے سامنے نہیں جھکا۔ امام علی مقام نے جو کچھ کہا وہ سچ کر دکھایا۔ سب سے پہلے فرمایا تھا حسین سر دے سکتا ہے، فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ یزید فاسق اور فاجر ہے، اگر میں نے بیعت کر لی تو باقی سارے بیعت کر لیں گے اور ایک مثال قائم ہو جائے گی رہتی دنیا تک کہ فاسق اور فاجر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا جائز ہے۔ حسین نے سر دے دیا اور فرمایا مولا تیرا کرم ہے کہ حسین کا سر تیرے سامنے جھکا ہے، باطل کے سامنے نہیں جھکا۔ قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ انہی دونوں چیزوں کے گرد حسین کی زندگی گھوم رہی۔ حسین کی زندگی میں صبر ہے، حسین کی زندگی میں نماز ہے۔
قرآن نے کہا نا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ نانا کے وصال پر صبر، والدہ کے وصال پر صبر، والد کی شہادت پر صبر، بھائی کی شہادت پر صبر، علی اکبر کی شہادت پر صبر، علی اصغر کی شہادت پر صبر، اپنی اولاد کی شہادت پر صبر، اپنے رفقا کی شہادت پر صبر، اور اپنی شہادت نماز میں۔ بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز۔ حسین کی زندگی میں یہی دو چیزیں ہمیں نظر آ رہی اور انہی دو چیزوں کا سبق دیا۔ ساری زندگی صبر کرتے رہے اور آخری سجدہ کر کے دکھا دیا، دیکھو اس مشکل میں بھی میں نے سجدہ نہیں چھوڑا۔ ہم کیسے حسینی ہیں کہ بیمار ہو جائیں تو نماز چھوڑ دیں، پریشانی ہو جائے تب نماز چھوڑ دیں، کوئی حادثہ ہو جائے تب نماز چھوڑ دیں، کوئی غم ہو جائے تب نماز چھوڑ دیں۔ بتاؤ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے جب حسین کھڑے ہوں گے؟ اور اگر سرکار پوچھیں گے بتاؤ ان سے زیادہ مصیبت میں کون تھا، ان سے زیادہ اذیت میں کون تھا، ان سے زیادہ پریشانی میں کون تھا، اور ان سے زیادہ زخموں سے چور چور کون تھا؟ پھر بھی حسین نے پیشانی کو زمین کربلا کے ساتھ لگا کر یہ ثابت کر دیا کہ نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑی جا سکتی، نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑی جا سکتی۔ تو اگر ہم سچے حسینی ہیں، امام علی مقام کے سچے ماننے والے ہیں اور ان سے سچی محبت کرنے والے ہیں، تو آج کی اس مقدس رات میں عہد کر لیں کہ آئندہ کبھی کوئی نماز قصدن جان بوجھ کر قضا نہیں کریں۔ سب عہد کر لیں کبھی قضا نہیں کریں، اور اگر واقعی نہیں کرو گے اور انشاءاللہ نہیں کرو گے تو سمجھ لو حسین تم سے خوش ہو جائیں، حسین کے نانا بھی تم سے خوش ہو جائیں۔ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم الشان مرتبہ حاصل فرمایا، عظیم الشان شہادت کا مرتبہ حاصل فرمایا۔ شاعر لکھتا ہے القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے قریب، آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا محجبی، گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے سپاہ کی، چلائی مجھ کو راہ دو اے دشمنان دی، یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرا کی جائی ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں، قاتل تو اس طرف کو سرے پاک لے چلا، تڑپا زمیں پہ یا بدن شاہ کربلا، طبلِ ظفر بجانے لگے دشمن خدا، غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضیٰ، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ حضرت امام علی مقام اور ان کے اہل بیت، ان کے رفقا نے میدان کربلا میں اپنی عظیم الشان بے مثال قربانی پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جو حق پر چلنے والے ہیں وہ کبھی بھی باطل کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، باطل کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے امام علی مقام کو ختم کر دیا، ہم نے ان کے نام کو مٹا دیا، ہم نے ان کو ختم کر دیا، ہم نے ان کی اولاد کو ختم کر دیا، لیکن وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ حسین کا نام آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ ان کو مارنے والوں کا نام و نشان مٹ گیا، اگر نام باقی ہے تو ذلت کے ساتھ، حقارت کے ساتھ۔ آج اگر ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ذلت اور حقارت کے ساتھ کہ یہ ہیں وہ غدار جنہوں نے نواسہ رسول کو شہید کیا، اذیت پہنچائی، تکالیف پہنچائی، لیکن حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا۔
اگر آپ امام علی مقام کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہر وقت نماز کو قائم رکھیے، صبر اور ضبط سے کام لیجئے، ان کی سیرت پر، ان کے کردار پر، ان کی تعلیمات پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اہل بیت اطہار، شہدائے کربلا اور خصوصاً سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ہم سب کو اس مقصد کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، انہی کی محبت میں زندہ رہیں اور انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔